اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ارحم ترحم، مہربانی کیجیے تاکہ دوسرے آپ پر مہربانی کریں۔ ارحم ترحم، مہربانی کیجیے تاکہ دوسرے آپ پر مہربانی کریں۔ بس ہماری کتاب الصلاۃ کی 11ویں فصل جماعت کے بارے میں جو ہے وہ چل رہی تھی، اور کل ہم نے آخر میں جو بحث کی تھی نا وہ تھوڑی کر لی تھی جلدی، جس کی وجہ سے مجھے اطمینان نہیں ہوا۔ میں آخری 70 جو ہے نا اس کو دوبارہ یہاں سے پڑھنا چاہوں گا۔ ولو استمر فی صورتین قائما الی ان فرغ الامام او قام او جلس معه ولم یسجد صح ایضا من غیر استیناف۔ یہاں سے بس اس سے پیچھے میرے بچے یہ ہو رہی تھی کہ اگر کوئی بندہ امام کو رکوع میں درک نہ کر سکے، ملنا چاہ رہا تھا رکوع میں لیکن رکوع کو درک نہیں کر پایا، امام کے ساتھ رکوع میں اکٹھا نہیں ہو سکا، تو یہ بندہ جو ہے نا سجدے میں چلا جائے۔ امام کے ساتھ حکم تھا کہ سجدے میں چلا جائے، اور پھر بعد میں نیت کو نئی کر کے ٹھیک ہے نماز اپنی پڑھ لے گا، کیونکہ مثلا یہ ہے کہ کیونکہ سجدے میں چلا گیا ہے اور اس نے نماز جو ہے اس کی رکعت تو شمار ہوتی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، تو لہٰذا جو ہے نا اگر امام کی کوئی رکعت رہتی ہے تو یہ پھر دوسری امام کے ساتھ نیت کر لے گا، نہیں رہتی تو پھر اپنی نئی نیت کر لے گا۔ یہ تھا۔ یا ایک آدمی ایسا ہے دوسرا تھا کہ جس نے سجدے میں بھی نہ امام کو درک نہیں کیا، نہ رکوع کو درک کیا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، نہ سجدے کو درک کیا ہے۔ بعد السجود امام جو ہے نا وہ تشہد میں بیٹھا ہے، تو یہ تھا کہ یہ آدمی تشہد میں بیٹھ جائے۔ یہ بات ہم نے پیچھے پڑھی تھی جیسا کہ آپ کے علم میں ہے۔ تو یہ بندہ جو ہے نا جماعت کی فضیلت کو یہ بندہ درک کر لے گا۔ اب یہاں سے توجہ کرو جو آج ہے ولو استمر فی صورتین قائما الی ان فرغ الامام او قام او جلس معه ولم یسجد صح ایضا۔ ولو استمر فی صورتین، اگر یہ آدمی یہ مصلی دونوں صورتوں میں قیام کی حالت میں کھڑا رہے، دونوں صورتیں، پہلی صورت وہ جو نیت کی امام کے ساتھ ملنے کی رکوع میں اور رکوع میں نہ مل سکا، تو پھر سجدے میں بھی جو ہے نہیں گیا، ادھر ہی کھڑا رہے، نیت کر کے کھڑا رہے۔ پہلی صورت نا رکوع میں درک نہیں کیا تو سجدے میں جانا تھا نا، سجدے میں بھی نہیں گیا، ایک یہ صورت۔ اور وہ جو سجدے کے بعد امام تشہد پڑھ رہا تھا، دوسری صورت تھی کہ جب سجدے کے بعد امام تشہد پڑھ رہا تھا تو اس میں بیٹھنا تھا، اس نے اس میں بھی نہیں بیٹھا، ادھر ہی کھڑا رہا۔ یہ دو صورتیں اوپر والی موضعین والی۔ تو بتا رہے ہیں لو استمر فی صورتین، اگر وہ مصلی مستمر رہے فی صورتین دونوں صورتوں میں قائما قیام کی حالت میں کھڑا رہے، الا ان فرغ الامام، یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے، او قام، یا امام کھڑا ہو جائے، او جلس معه، یا مأموم امام کے ساتھ بیٹھے، ولم یسجد، اور سجدہ نہ کرے، مأموم سجدہ نہ کرے، صح ایضاً، تو بھی ٹھیک ہے نماز، من غیر استیناف، استیناف کے بغیر، نئی نیت کے بغیر، ضرورت نہیں ہے، وہی نیت جو کی تھی نا اسی کو پھر آگے ادامہ دے دے گا، من غیر استیناف، استیناف کے
بغیر۔ آگے یہ نئی نیت کرنا، استیناف کرنا اور نہ کرنے کا یہ ضابطہ یہاں سے نہ بتا رہے ہیں کہ کب وہ آدمی جو امام کے ساتھ ملنا چاہ رہا تھا کب وہ دوبارہ نئی نیت کرے گا اور کب نئی نیت کی ضرورت اس کو نہیں ہے۔ ضابطہ کلیہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ مأموم امام کے ساتھ تمام احوال میں شامل ہو سکتا ہے۔ اچھا، اگر امام کے ساتھ شامل ہوا اور ایک رکن اس کا اضافی ہو گیا، اگر امام کے ساتھ شامل ہونے میں رکن زیادہ ہو جائے تو نیت دوبارہ کرنی پڑتی ہے۔ اگر امام کے ساتھ، قاعدہ یہ ہے، اگر امام کے ساتھ ملے رکن زیادہ ہو جائے تو نیت کو نئے سرے سے کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر امام کے ساتھ ملے اور کوئی رکن وغیرہ کا اضافہ نہ ہو، ٹھیک ہے یا نہیں، تو پھر وہی نیت کافی ہوتی ہے، دوبارہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے کلیہ، ایک قاعدہ انہوں نے بتایا کہ مأموم یعنی مقتدی امام کے ساتھ تمام احوال میں شامل اور داخل ہو سکتا ہے جماعت میں، اور پھر اگر امام کے ساتھ وہ شامل ہو رہا ہے اور اس کا رکن زیادہ ہو گیا ہے مأموم کا، تو پھر وہ نئی نیت کرے گا، نیت کا استیناف کرے گا۔ وَإِلَّا یعنی اگر رکن زیادہ نہیں ہوا، امام کے ساتھ یہ شامل ہوا، رکن زیادہ نہیں ہوا، تو پھر دوبارہ نیت کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مثلا کوئی مثال، جیسا کہ اسی میں آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جو رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہونا چاہتا تھا، شامل نہ ہوا اور امام کے ساتھ چلا گیا سجدے میں۔ جب سجدے میں امام کے ساتھ چلا گیا تو کیونکہ سجدہ رکن ہے، امام کے ساتھ ملنے میں رکن زیادہ آ رہا ہے، تو لہٰذا نہیں کہا تھا انہیں ثم استأنف النیہ، پھر نیت کو نئے سرے سے کرے گا، پھر کھڑے ہو کر نئی نیت کرنی پڑتی ہے جب رکن زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر رکن زیادہ نہیں ہو رہا تو نیت کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ بعد میں انہوں نے نہیں بتایا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے کیا کرے، سجدے کے بعد امام کو درک کرے، تشہد میں بیٹھے گا، وہی نیت کافی ہے، ٹھیک ہے نا، اور امام جو مأموم ہے وہ پھر اٹھ کر نماز کو مکمل کر لے گا، کیونکہ رکن زیادہ نہیں ہو رہا۔ جو بندہ امام کے سجدے کے بعد امام تشہد میں بیٹھا اور یہ تشہد میں بیٹھ گیا ہے نیت کر کے، جماعت کا ثواب اس کو مل جائے گا، لیکن نیت کی دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی نماز جو کی اور تشہد میں بیٹھا اسی سے آگے پھر نماز کو مکمل کرے گا، کیونکہ رکن زیادہ نہیں ہو رہا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک آدمی امام کے ساتھ ملا، جب امام نے ایک سجدہ کر لیا تھا، ایک سجدہ امام کا رہتا تھا، اس ایک دوسرے سجدے میں امام کے ساتھ مل گیا، ٹھیک ہے نہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا جس نے ایک سجدہ زیادہ کیا ہے، دو نہیں، ایک سجدہ زیادہ کیا ہے، تو کیا یہ دوبارہ نیت کرے گا یا ضرورت نہیں ہے، وہی نیت کافی ہے پہلے والی، یا نیت کو نئے سرے سے کرے گا؟ احوط یہ ہے، کہتے ہیں کہ نئے سرے سے یہ بندہ نیت کرے، نئے سرے سے یہ بندہ نیت کرے گا، احوط یہ ہے، ٹھیک ہے۔ توجہ فرمائیں، والضابط انہ یدخل معہ فی سائر الاحوال، ضابطہ اور قانون یہ ہے، انہ یدخل معہ، یہ مأموم مقتدی داخل ہوتا ہے معہ امام کے ساتھ، فی سائر الاحوال، سائر بمعنی جمی، تمام احوال میں داخل ہوتا ہے۔ فَإِنْ زَادَ مَعَهُ رُكْنًا اسْتَأْنَفَ النِّيَّةَ، معہو اگر امام کے ساتھ رکن زیادہ ہو جائے، استأنف النیت، تو نیت کو نئے سرے سے کرے گا۔ وَإِلَّا فلا، یعنی اگر رکن زیادہ نہ ہو تو فلا، تو دوبارہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وفی زیادت سجدۃ واحدۃ وجہان،
جب معموم امام کے ساتھ ملا ہے دوسرے سجدے میں تو ایک سجدہ زیادہ ہو گیا نا، ایک سجدہ کے زیادہ ہونے کی صورت میں وجہان، دو وجہیں، احوتہما الاستیناف، ان دو وجہوں میں جو احوت ہے وہ استیناف ہے، یعنی نئے سرے سے وہ بندہ نیت کرے۔ وَلَيْسَ لِمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ قَطْعَ الصَّلَاةَ بِغَيْرِ الْمُتَابَعَةِ اختیاراً، یہ ایک تقریباً سمجھیں وہم کا، ایک توہم کا نا ایک جواب ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو بندہ رکوع کو درک نہ کرے، امام کے ساتھ رکوع کو درک نہ کرے، تو جاتا تھا امام کے ساتھ سجدے میں اور پھر اٹھ کر نئی نیت کرے گا، استانف نیت ہم نے کہا تھا، ٹھیک ہے، کہا تھا نا کہ جو بندہ رکوع کو درک نہ کرے سجدے میں جائے گا اور سجدے میں جانے کے بعد نئی نیت پھر اٹھ کر کرے گا۔ تو اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی جس نے رکوع کو درک نہیں کیا، رکوع کو درک نہیں کیا اور سجدے میں بھی نہیں گیا، بغیر مطابعت کے ہے، سجدے میں بھی نہیں گیا، تو یہ بندہ جو ہے جو پہلی نیت کی تھی اس کو توڑ سکتا ہے؟ فرماتے ہیں نہیں، اختیاری حالت میں یہ نماز کو توڑ نہیں سکتا، مگر اضطراری حالت ہو تو الگ بات ہے۔ اختیاری حالت میں جو ہے وہی نیت پہلے والی کو آگے لے جائے گا اور نماز کو توڑے گا نہیں۔ وَلَيْسَ لِمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ قَطْعَ الصَّلَاةَ بِغَيْرِ الْمُتَابَعَةِ اختیاراً، وَلَيْسَ یعنی لا یجوز، لمن لم یدرک رکعتا، جس نے رکعات کو درک نہیں کیا، جائز نہیں ہے قطع الصلاۃ کہ وہ نماز کو قطع کرے، بغیر المتابعت، بغیر مطابعت کے، یعنی وہ آدمی رکوع میں امام کے ساتھ، سجدے میں، معذرت، یعنی سجدے میں امام کے ساتھ وہ نہیں گیا، رکوع کو تو درک نہیں کیا نا، لمن لم یدرک رکعتا، ٹھیک ہے، اور پھر پیروی نہیں کی، سجدے میں بھی نہیں گیا تھا، تو یہ بندہ کیا توڑ سکتا ہے، نئی نیت کر سکتا ہے؟ نہیں۔ وَلَيْسَ لِمَنْ لَمْ يُدْرِكِ رَكَعَةً، جائز نہیں ہے جس نے رکعات کو درک نہیں کیا، قطع الصلاۃ کہ وہ نماز کو قطع کرے، بغیر المتابعت جس نے مطابعت نہیں کی، سجدے میں نہیں گیا امام کے ساتھ، اختیاراً حالت اختیاری میں، یعنی اضطراری حالت ہو تو وہ ایک مسئلہ الگ ہے۔ یہ پچھلا سا تھوڑا سا ٹکڑا رہ گیا تھا، میں نے مناسب سمجھا ہے کہ اس بات کی وضاحت دوبارہ کر دی جائے، مطلب تھوڑا سا آخری سطر میں دقیق نظر آیا ہے مجھے۔ اب آپ اگلی بات کی توجہ فرمائیں میرے بچے، وہ یہ ہے کہ ماموم پر واجب ہے کہ وہ امام کی پیروی کرے افعال میں، افعال سے مراد رکوع، سجود، امام رکوع میں جائے تو یہ پھر پیچھے رکوع میں جائے، سجدے میں جائے امام تو یہ بعد میں سجدے میں جائے۔ ماموم کا امام کی پیروی کرنا افعال میں واجب ہے، اقوال میں پیروی کرنی ہے، مثلا اذکار، ذکر رکوع سجود میں امام کی یا نہیں کرنی، اقوال میں اختلاف ہے، افعال میں اختلاف نہیں ہے۔ ماموم امام کی پیروی کرے گا، افعال میں اجماع ہے، واجب ہے، اقوال میں، اذکار میں، ذکر رکوع سجود میں، اس میں جو ہے نا اختلاف ہے۔ شہید اول کا جو لوما میں فتویٰ ہے، یاجب المتابعہ، مطابعت واجب ہے، اس اطلاق سے سمجھ میں آتی یہ بات کہ افعال میں بھی واجب ہے پیروی اور اقوال میں بھی واجب ہے۔ لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں کہ نہیں، اقوال میں پیروی کرنا امام کی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، سوائے تکبیرۃ الاحرام کے، یعنی تکبیرۃ الاحرام میں امام پہلے کہے پھر ہم لوگ کہیں جو مقتدی ہیں، امام سے پہلے تکبیرۃ الاحرام
نہیں کہنی چاہیے سوائے تکبیرۃ الاحرام کے اقوال میں امام کی پیروی کرنا واجب نہیں ہے۔ یہ نظریہ ہے شہید ثانی کا۔ یہ بھی ساتھ پڑھ لیں، پھر اگلا مسئلے کی توضیح دے دیتا ہوں۔ وَيَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ الْمُتَابَعَةُ لِإِمَامِهِ فِي الْأَفْعَالِ اجماعاً، مأموم کا پیروی کرنا واجب ہے امام کی فی الافعال، افعال میں، افعال سے مراد رکوع سجود، اجماعاً اجماع ہے، بے معنی ان لا یتقدمہ فیہا، بعین معنی کہ مأموم امام سے مقدم نہ ہو، فیہا افعال میں، بل اما ان یتأخر عنہ وہو الافضل، بلکہ اما ان یتأخر مأموم مؤخر عنہ، امام سے مؤخر ہو، وہو الافضل، وہو اور یہ تاخیر افضل ہے، یہ تاخیر افضل ہے، او یقارنہ، یا مأموم امام کے مقارن ہو، ساتھ ساتھ ہو، امام کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ افعال میں آئے، لیکن مع المقارنت تفوت فضیلت الجماعت، لیکن مقارنت کی صورت میں، امام کے ساتھ ساتھ ہونے کی صورت میں، یہ جو مقارنت ہے، مع المقارنت، مقارنت کی صورت میں کہ جب امام رکوع میں تو ساتھ یہ بھی رکوع میں، امام سجدے میں ساتھ یہ بھی سجدے میں، مقارنت کی صورت میں تفوت فضیلت الجماعت، جماعت کی فضیلت فوت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَإِن صَحَّتِ الصَّلَاةُ، اگرچہ نماز ٹھیک ہے، جماعت کی فضیلت فوت ہو جاتی ہے اگرچہ نماز ٹھیک ہے۔ وَإِنَّمَا فَضْلُهَا مَعَ الْمُتَابَعَةِ، فضلها جماعت کی فضیلت متابعت کی صورت میں ہے۔ اما الاقوال، یعنی اذکار، مثلا ذکر رکوع سجود تشہد کا جو مطلب اذکار ہیں، فقد قطع المصنف بوجوب المتابعة فیہا ایضا فی غیرہ، مصنف نے قط پیدا کی ہے متابعت کرنا واجب ہے، فیہا اقوال میں بھی، فیہا ایضا یعنی اقوال میں بھی، فی غیرہ اس لوما کے غیر میں۔ اما الاقوال فقد قطع المصنف بوجوب المتابعت فیہا ایضا فی غیرہ، اقوال جو ہے مصنف نے قط پیدا کی ہے متابعت واجب ہے اقوال میں بھی، فی غیرہ اس کتاب اللوما کے غیر میں۔ وَأَطْلَقَ هُنَا بِمَا يَشْمَلُهُ، اطلق ہونا، اطلق مصنف نے مطلق کہا ہے ہونا، بِمَا يَشْمَلُهُ جو یشملہ، وَأَطْلَقَ مصنف نے مطلق کہا ہے ہونا لوما میں، بِمَا يَشْمَلُهُ جو اقوال کو بھی شامل ہے۔ تمام ہو گئی بات۔ شہید ثانی کیا فرماتے ہیں؟ وَعَدَمُ الْوُجُوبِ أَوْضَحُ، عدم الوجوب اوضح یعنی واجب نہ ہونا اوضح ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اقوال میں امام کی متابعت کا نہ ہونا کیا ہے؟ واجب نہ ہونا اوضح ہے۔ وعدم الوجوب اوضح، عدم وجوب اوضح ہے۔ الا فی تکبیرۃ الاحرام، مگر تکبیرۃ الاحرام میں، فیعتبر تأخرہ بہا، پس معتبر ہے تأخرہ بہا، تأخر معموم بہا اس تکبیرۃ الاحرام میں مؤخر ہو، یعتبر تأخرہ بہا یعنی معموم تکبیرۃ الاحرام میں مؤخر ہو۔ فلو قارنہ او سابقہ لم تنعقد، فلو قارنہ اگر معموم امام کے ساتھ مقارن ہو، ساتھ ساتھ ہو، او سابقہ ہو یا امام سے پہلے ہو، امام سے پہلے تکبیرۃ الاحرام قائد سابقہ ہو، سابق الامام، لم تنعقد تو جماعت منعقد نہیں ہوگی، لو کا جواب ہے، فلو قارنہ او سابقہ لم تنعقد۔
وَكَيْفَ تَجِبُ الْمُتَابَعَةُ فِيمَا لَا يَجِبُ سِمَاعُهُ وَلَا إِسْمَاعُهُ اجماعاً، کیسے متابعت واجب ہے فیما اس چیز میں جس میں لا یجب سماعہ جس میں نہ سننا واجب ہے، ولا اسماعہ اور نہ سنانا واجب ہے، اجماع ہے۔ یعنی یہ جو اقوال ہیں ان کا نہ سننا واجب ہے نہ امام کا سنانا واجب ہے، جب ایسے ہے تو متابعت کیسے واجب ہے؟ وَكَيْفَ تَجِبُ الْمُتَابَعَةُ، متابعت کیسے واجب ہے فیما لا یجب سماعہ ولا اسماعہ کہ جس کا نہ سننا واجب ہے ولا اسماعہ اور نہ سنانا واجب ہے، اجماع ہے۔ مع ایجابہم علمہ بافعالہ، جبکہ علماء نے واجب کیا ہے علمہ بافعالہ، علمہ کہ ماموم کو علم ہو بافعالہ افعال امام کا علم ہونا چاہیے، ادھر سے انہوں نے واجب کیا ہے، علماء نے واجب کیا ہے کہ ماموم کو علم ہو افعال امام کا۔ وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِوُجُوبِ الْمُتَابَعَةِ فِيهَا، وَمَا ذَاكَ اور یہ نہیں ہے مگر متابعت واجب ہے افعال میں متابعت واجب ہے، یہ اس لیے ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ اب اگلی بات سنو، بات یہ ہے کہ اگر ماموم امام سے مقدم ہو جائے بھول کر، اگر ماموم ہم نے اوپر کہا ہے نا کہ پیروی کرے، اب بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر ماموم امام پر تقدم کر جائے، پہلے رکوع میں چلا جائے، امام سے پہلے چلا جائے رکوع میں، مثلا پہلے چلا جائے سجدے میں، اگر ماموم مقدم ہو جائے امام پر، ٹھیک ہے یا نہیں، رکوع میں پہلے چلا گیا، سجدے میں پہلے چلا گیا بھول کر، تو کیا کریں؟ فرماتے ہیں کہ اٹھے دوبارہ رکوع سے سجدے سے، امام کے ساتھ دوبارہ آئے، اس کو جبران کرے امام کے ساتھ اگر بھول کر پہلے چلا گیا ہے تو۔ لیکن اگر ایک بندہ جان بوجھ کر امام سے پہلے رکوع میں چلا جائے یا سجدے میں چلا جائے عامدن، یہ کیا کرے جناب؟ فرماتے ہیں یہ بندہ گناہ گار تو ہے، لیکن مثلا رکوع میں پہلا گیا ہے تو ادھر رکوع میں رہے حتیٰ کہ امام ادھر رکوع میں آ جائے، اگر یہ واپس آ جائے، ٹھیک ہے یا نہیں، اور دوبارہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ انہوں نے ناسی میں اور عامد میں فرق رکھا ہے کہ اگر ماموم بھول کر پہلے امام سے چلا جاتا ہے تو واپس آ کر امام کے ساتھ آئے، اگر جان بوجھ کر ہے تو ادھر ہی رہے حتیٰ کہ امام آ کر وہاں پہنچ جائے، دوبارہ واپس نہ پلٹے اگر جان بوجھ والا ہے تو، ٹھیک ہے یا نہیں، جان بوجھ والا آدمی اگر پہلے گیا ہے تو ادھر ہی رہے حتیٰ کہ امام وہاں پہنچ جائے۔ فَلَوْ تَقَدَّمَ الْمَأْمُومُ عَلَى الْإِمَامِ فِيمَا يَجِبُ فِيهِ الْمُتَابَعَةُ نَاسِيًا تَدَارَكَ مَا فَعَلَ مِنَ الْإِمَامِ، اگر ماموم مقدم ہو جائے امام پر فیما یجب فیہ الْمُتَابَعَةُ جس میں متابعت واجب ہے، ناسین بھول کر مقدم ہو جائے، تدارک ما فعل مع الامام تو وہ جبران کرے گا ما فعل جو انجام دیا مع الامام، امام کے ساتھ اس کو انجام دے گا، وعامدن یعصم ویستمر علی حالہ حتی یلحقہ الامام فلو تقدم عامدن۔ توجہ کرو، یعنی اگر ماموم امام پر مقدم ہو جائے، پہلے چلا جائے عامدن جان بوجھ کر، یاسم و گناہ گار ہے، وَيَسْتَمِرُّ عَلَى حَالِهِ اور اپنے حال کو استمرار دے دے، ادھر ہی رہے، حتی یلحقہ الامام حتیٰ کہ امام اس ماموم کے ساتھ ملحق ہو جائے، ٹھیک ہے، نماز باطل نہیں ہے لیکن گناہ گار ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس نے کرنی تھی متابعت،
پیروی امام کی اس نے نہیں کی، جان بوجھ کر چلا گیا، نہیں آئی تھی کہ امام سے پہلے نہ جائے، امام کے ساتھ ساتھ چلے، تو نہیں تو نماز کو باطل کر دیتی ہے۔ اس کی باطل کیوں نہیں ہے بھائی؟ جان بوجھ کر پہلے چلا گیا نا، اسے منع تھا نا کہ پہلے نہ جائے، جان بوجھ کر گیا ہے، نہیں آئی تھی کہ نہ جائے، تو نماز باطل ہونی چاہیے۔ اس کا کیا جواب دیں؟ فرماتے ہیں کہ نہیں جو ہے یہ متابعت کے ترک کرنے کے ساتھ مربوط ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ نہیں جو آتی ہے نا خود نماز پر یا جز نماز پر، وہ باطل ہوتی ہے، کیونکہ یہ نہیں نماز یا جز نماز پر نہیں آئی ہے۔ وَالنَّهْيُ لَاحِقٌ لِتَرْكِ الْمُتَابَعَةِ، نہیں لاحق ہے ترک مطابعت پر ہے، لا لذات الصلاۃ او جزها، نہ کہ ذات صلاۃ و جز صلاۃ پر ہے کہ آپ کہیں باطل ہے۔ وَمِن ثم لم تبطل، اسی وجہ سے باطل نہیں ہے، اسی وجہ سے باطل نہیں ہے، کیونکہ نہیں صلاۃ یا جز صلاۃ پر نہیں آئی ہے، اسی وجہ سے باطل نماز نہیں ہے۔ وَمِن ثم لم تبطل، اسی وجہ سے نماز اس کی آگا جان باطل نہیں ہے، نماز اس کی اسی وجہ سے باطل نہیں ہے۔ وَلَوْ عَادَ بطلت للزیادت، وَلَوْ عَادَ، اگر وہ معموم لوٹ جائے، بطلت، نماز باطل ہے، للزیادت، زیادت کی وجہ سے نماز اس کی باطل ہے۔ وفی بطلان صلاۃ الناسی لو لم یعد قولان، ناسی جو بھول کر امام سے پہلے رکوع میں چلا گیا تھا، اس نے بھلا کیا کرنا تھا؟ اس نے واپس آنا تھا اور امام کے ساتھ اس نے دوبارہ جانا تھا رکوع میں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ دوبارہ جانا تھا اس نے، لیکن وہ نہیں پلٹتا، ادھر ہی رہتا ہے، ٹھیک؟ اگر وہ نہیں پلٹتا کہ امام کے ساتھ دوبارہ رکوع میں آئے جو پہلے بھول کر چلا گیا تھا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دو قول ہیں۔ اجود یہ ہے کہ نہیں، نماز اس کی باطل نہیں ہے، اجودہما عدم ہے۔ وفی بطلان صلاۃ الناسی لو لم یعد قولان اجودہما العدم، ناسی کی نماز کے باطل ہونے میں لو لم یعد، اگر وہ نہیں لوٹتا، قولان، دو قول ہیں، اجودہما العدم، ان دو قولوں میں اجود کیا ہے؟ عدم ہے، یعنی اس کی نماز باطل نہیں ہے۔ وَالزَّانُ کَالنَّاسِی، زان ناسی کی طرح ہیں، یعنی ایک آدمی نے گمان کیا کہ امام جو ہے نا رکوع سے اٹھ گئے ہیں، یہ اٹھے، زان، پتہ چلے امام رکوع میں دوبارہ، ناسی جیسے دوبارہ پلٹتا ہے، یہ بھی پلٹے، زان کا حکم ناسی والا حکم ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یعنی ایک آدمی گمان کرے کہ امام بھلا رکوع سے اٹھ گئے ہیں، یہ اٹھے، پتہ چلے کہ نہیں ابھی امام رکوع میں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح ناسی دوبارہ پلٹ کے آتا ہے امام کے ساتھ، یہ بھی پلٹے گا۔ وَالزَّانُ کَالنَّاسِی، زان ناسی کی طرح ہے۔ وَالْجَاہِلُ عَامِدٌ، جاہل کا حکم عامد والا ہے، ایک کوئی آدمی جاہل ہو تو اس کا حکم عامد والا ہے، جس سے عامد کا حکم ہے جاہل کا حکم بھی وہی ہے۔ والجاہل عامد، جاہل عامد کے حکم میں ہے۔ اس کے بعد اگر جان مطلب ہمارا یہ ہے کہ مستحب ہے، امام جو ہے نا، امام جو اس کے پیچھے معمومین ہیں ان کو اپنا اذکار سنائے، مستحب ہے کہ امام اپنے ذکر کو معمومین تک پہنچائے اور ان کو سنائے، ذکر رکوع سجود اونچا پڑے تاکہ پچھلے والے سن لیں، اس شرط کے ساتھ
کہ حد سے زیادہ بلند نہ کرے، چیخے نہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، ٹھیک ہے۔ بس اسی طرح مثلا بطور مثال اسی طرح ذکر رکوع بھی بڑی چیخ مارے جناب، نہیں، اس شرط کے ساتھ معمول کے مطابق پڑھے تاکہ پچھلے سن لیں، حد سے زیادہ شرط یہ ہے کہ نہ ہو۔ لیکن عکس مکروہ ہے، عکس مکروہ ہے، یعنی معموم کا مقتدی کا جو ذکر ہے اس کا امام کو سنانا مکروہ ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ معموم ذکر اونچا پڑھے تاکہ امام سنے، یہ ادھر سے ذکر معموم کا امام کے کانوں تک جانا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ امام کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے اذکار مقتدیوں کو سنوائے، لیکن مقتدی اپنے اذکار امام کو نہ سنائیں، یہ مکروہ ہے۔ توجہ فرمائیں، وَيُسْتَحَبُّ إِسْمَاعُ الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ أَذْكَارَهُ لِيُتَابِعَهُ فِيهَا وَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا مَا لَمْ يُوَدِّ إِلَى الْعُلُوِّ الْمُفْرِطِ۔ مستحب ہے امام کے لیے کہ جو اس کے پیچھے ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، اس کو سنائے، امام کا سنانا مستحب ہے۔ من خلفہ، جو امام کے پیچھے کیا؟ اذکارہ، امام اذکار سنائے، لیتابعہ فیہا، تاکہ وہ معموم فیہا، اس اذکار میں کیا کریں؟ پیروی کریں۔ لیتابع معموم ہو، اس امام کی معموم پیروی کرے، فیہا اذکار میں۔ وَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا، اگرچہ معموم مسبوق ہو، یعنی امام نے پہلی رکعت پڑھ لی تھی اور معموم جو ہے وہ دوسری رکعت میں ایک آیا ہے، تو پھر بھی کوئی نہیں مسئلہ۔ اگرچہ معموم مسبوق ہو، یعنی پیچھے رہ گیا، امام کی دوسری ہے، اس کی پہلی بنتی ہے، پھر بھی کوئی بات نہیں۔ ان کان مسبوقا، اگرچہ معموم مسبوق ہو، امام سابق ہو، اس شرط کے ساتھ ما لم یؤد الی العلو المفرد، جب تک وہ سنانا علو مفرد تک نہ لے جائے، یعنی حد سے زیادہ نہ ہو اونچا۔ فَيَسْقُطُ الْإِسْمَاعُ الْمُؤَدِّي إِلَيْهِ، پس ساکت ہے سنانا المؤدی الیہ، جو علو مفرد تک لے جا رہا ہے، علو مفرد کی حد تک لے جا کر سنانا ساکت ہے۔ فَيَسْقُطُ الْإِسْمَاعُ، سنانا ساکت ہے، کون سا؟ المؤدی الیہ، جو لے جاتا ہے علو مفرد تک۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ وَيُكْرَهُ الْعَكْسُ، عکس مستحب ہے، منہ سے غلط نکلا، منہ سے معذرت چاہتا ہوں۔ یکرہ العکس، عکس مکروہ ہے، عکس مکروہ ہے، دوبارہ کہہ رہا ہوں، عکس مکروہ ہے، یعنی معموم اپنا ذکر امام کو سنائے، یہ مکروہ ہے۔ بل یستحب للمعموم ترک اسماع الامام مطلقاً، بلکہ معموم کے لیے مستحب ہے ترک اسماع الامام، کہ وہ امام کو سنانے کو ترک کرے مطلقاً، چاہے نماز جاریہ ہو یا سریہ ہو، معموم کے لیے مستحب ہے کہ وہ ذکر امام کو نہ سنائے۔ بل یستحب للمعموم ترک اسماع الامام مطلقاً، بلکہ معموم کے لیے مستحب ہے ترک اسماع الامام، کہ امام کے سنانے کو ترک کرے مطلقاً، چاہے نماز جہریہ ہو یا سریہ۔ ادا تکبیرت الاحرام، سوائے تکبیرت الاحرام کے، لو کان الامام منتظرا لہو فی الرکوع، اگر امام منتظر ہو لہو معموم کا رکوع میں، امام رکوع میں ہے اور یہ پیچھے سے بندہ تکبیرت الاحرام اونچی کہے تاکہ امام کو پتہ چل جائے کہ جو ملنا چاہ رہا تھا وہ مل گیا ہے، یہاں اونچا ذکر پڑھ سکتا ہے اللہ اکبر، تاکہ امام کو پتہ چلے کہ وہ بندہ رکوع میں جو شامل ہو رہا تھا وہ مل گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ادا تکبیرت الاحرام، سوائے تکبیرت الاحرام کے، لو کان الامام منتظرا لہ، اگر امام منتظر ہو لہو معموم کا رکوع میں، ونحوہ، اور رکوع کی مانند، وما یفتح بہ علی الامام،
یہاں بھی ادا لگاؤ. و ادا ما یفتح بہی علی الامام، اور سوائے اس ذکر کے جو کھول دے علی الامام، امام پر جو چیز کھول دے. کیا مطلب؟ یعنی امام بھول رہا تھا، 3 رکعتوں پہ سلام دے رہا تھا، 4 رکعت ہم پڑھ رہے تھے، چوتھی رہتی تھی، تو پیچھے سے مقتدی تھوڑا اونچا کر کے پڑھے بحول اللہ و قوتہ یقوم و یقعد، تاکہ اس کے لیے پتہ چلے کہ 1 رکعت رہ رہی ہے، اٹھ کے کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ یا مثال کے طور پہ ایک اضافی رکعت وہ پڑھنا چاہ رہا ہے، رکعتیں پوری ہو گئی ہیں، ادھر سے کہے الحمدللہ. ٹھیک، یہ جو ہے نا یہ پڑھ سکتا ہے یہ ذکر، تاکہ امام کے لیے جو چیز مشکوک ہو رہی ہے اس کے لیے وہ یافتہ کھل جائے. واہ کیا کہا؟ ادا لے آؤ، ادا تکبیرت الاحرام و ادا ما یفتح بہ الی الامام، اور سوائے اس ذکر کے جو امام کے لیے کھول دے ایک چیز. والقنوت، یعنی و عدل قنوت علی قولن، سوائے قنوت کے ایک قول کی بنا پر. یعنی کیا مطلب؟ ایک قول کہتا ہے کہ مأموم یعنی مقتدی قنوت جو ہے نا اونچا پڑھ سکتا ہے، مأموم کے قنوت کی آواز امام تک جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. وعدل قنوت علی قولن، سوائے قنوت کے علی قولن، ایک قول کی بنا پر. تو اس بات کا نتیجہ یہ نکلا کہ امام کا مأمومین کو ذکر سنانا مستحب ہے، ذکر رکوع سجود تشہد، اور عکس مکروہ ہے. یعنی مأمومین مقتدین کا ذکر امام کو سنانا مکروہ ہے، سوائے 3 موارد ہیں جہاں مأمومین کا ذکر امام تک پہنچ جائے تو مکروہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ایک تو مورد بتایا تکبیرۃ الاحرام کا، اگر امام منتظر ہو رکوع میں کہ ایک بندہ شامل ہونا چاہتا ہے تو یہ اونچا کہے اللہ اکبر. دوسرا، امام بول رہا ہو اور یہ پیچھے مقتدی جیسے اس کو کوئی لقمہ دے، کوئی ذکر پڑھ کے کہ یہ ایسے ہے ایسے ہے، وہ ذکر جو پڑھے گا وہ بھی ٹھیک. اور قنوت بھی اگر پڑھ رہا ہے ماموم اونچا امام تک جا رہا ہے تو کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ ادا تکبیرت الاحرام لو کان الامام منتظرا لہو فی رکوع، سوائے تکبیرت الاحرام کے اگر امام منتظر ہو ماموم کا رکوع میں، ونحوی، اور اس رکوع کی مانند. و ادا، یعنی یہاں ادا پھر لے آؤ، و ادا ما یفتح بہ علی الامام، اور سوائے اس ذکر کے جو امام کے لیے کیا ہو، کھول دے ایک چیز. قنوت و عدل قنوت علی قولن، اور ایک قول کی بنا پر قنوت کے علاوہ. ٹھیک ہے، مکروہ ہے، قنوت بھی اونچا وہ پڑھ سکتا ہے. اس کے ساتھ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم یہ جو مکروہات نماز ہیں ان کا ہم ادامہ دیں گے. ابھی یہ بھی تھا نا یکرہ لفظ، یہ بھی مکروہات نماز میں سے ہے، ایک پڑھ لیا ہے مکروہات نماز میں سے، بقیہ جو ہے نا اس سے آگے ادامہ دیں گے. موفق مؤید رہو، سلامت رہو عزیزو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.